أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے آخری رکوع جو گنتی کے حساب سے 12واں رکوع بنتا ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ درس کے اندر بات ذوالقرنین کے متعلق چل رہی تھی۔ اس میں ایک بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ اس دیوار کے متعلق کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، کہ وہ ریزہ ہو جائے گی، اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ ابھی ہوگی یا کس وقت ہوگی، یہ واضح طور پہ موجود نہیں ہے کہ یہ، اور جو آگے وعدہ ہے اس کے متعلق کہ یہ قیامت والے دن کا وعدہ ہے یا ابھی کا وعدہ ہے، تو بہرحال اس میں بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ قیامت والے دن کے لیے وہ ہے، اس دیوار کے متعلق یا یاجوج ماجوج کے متعلق، یہ ساری اس کی بات تھی۔ اور دوسرا جو ہے آگے جو کہا گیا کہ یہ جو یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ان کی بھیڑ ہوگی، آپس میں ایسے عالم کے اندر ہوں گے کہ بالکل غیر منظم طریقے سے، تو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ قرب قیامت کے اندر جو یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگا وہ ہوں گے کہ وہ غیر منظم طریقے سے اس طریقے سے آئیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن کی جو بھیڑ ہوگی وہ مراد ہو اس سے، تو بہرحال کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آج کا جو درس قرآن ہے، آخری جو یہ رکوع ہے، اس کے اندر دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یا دنیا کے اندر جو برے اعمال کرتے ہیں وہ خسارے والے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ ہے۔ ان دو گروہوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں، افحسب، کیا وہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، الذین کفروا، جن نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، ان یتخذوا، یہ کہ وہ پکڑ لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، مددگار۔ جو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے، اپنا مددگار بنا لیں گے، اپنا رفیق بنا لیں گے۔ یہ جو لفظ ولی ہے، اولیاء ہے، مولا ہے، اس کے مختلف معنی اس کے مناسبت سے بنتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ مختلف معنوں کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ جو ہے جیسے غیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، تو اب قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے۔ اور یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے علاوہ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے، تو جس کی اللہ مدد کرے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے، باقی اگر اللہ کو چھوڑ کے کہیں بھی جائے گا تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اس کی مدد اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تب بھی کریں گے کہ اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہوگا، یا اللہ کی اطاعت کے اندر کریں گے، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، تو تب جیسے شفاعت کا حق دیا جائے گا نیک لوگوں کو، وہاں پہ حفاظ کو، شہداء کو، علماء کو، یا مختلف لوگوں کو، تو وہ بھی جو کریں گے تو اللہ کی مشیت ہوگی، تو تب یہ جن کے متعلق تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے جن نے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، اپنا رکھوالا بنا رکھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھی ہے جہنم للکافرین کافروں کے لیے نزلا مہمانی۔ تو اب یہ تو ایک تو واضح چیز نظر آ رہی ہے کفار کے متعلق، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے ساری چیزیں، کبھی کبھار نماز پڑھ لی اور کبھی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بچا لیں گے، یہ کر لیں گے، تو اس سے سختی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسے کہتا ہے کہ من بطا بعمل لم یسر نسبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے ایک مرتبہ کہا ایسا نہ ہو فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا کو کہ لوگ اپنا اعمال لے کریں اور آپ نسب کے اوپر آ جائیں، تو لہذا اس چیز کے اوپر کہ میں فلاں کے گھر کے اندر پیدا ہوا یا فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن اپنے اعمال کام آئیں گے، جیسے میں کام کروں گا، اچھا کر رہا ہوں تو اچھا اس کا رزلٹ ملے گا، برا کر رہا ہوں تو ویسا ملے گا۔ تو لہذا یہ چھوڑ دینا اعمال کہ میں نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، کرے میں میرے تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے یا فلاں کی خدمت کرتا ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی، یہ اعتقادی کمزوری ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ یعنی بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، باقی صحبت صالح لوگوں کی صحبت جو ہے نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کو اختیار کرنا اچھی بات ہے، ضروری بات ہے، لیکن جو سب کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کی طرف ان کو سمجھا جائے گا تو پھر ان کی طرف بھی اس کی بات کے اندر جو آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ ننبئکم، ہم تمہیں خبر دیں، ہم تمہیں اطلاع دیں، بالاخسرین، خسارے کے ساتھ ہیں، اعمال کے اعتبار سے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ان کے متعلق بتائیں، اے میرا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو خسارے کے اندر ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، آتا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ نے یہ مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا کی کہ تاکہ وہ دیکھے زمین کے اندر کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اللہ کی مان کے چلتا ہے، اس کے متعلق آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو فرمایا جا رہا ہے کہ بالاخسرین اعمالا، خسارے والے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی۔ الذین، یعنی جن لوگوں کی ضل، گمراہ ہو گئے، پھسل گئے، سعیہم، ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی کے لیے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے لیے اللہ کی بندگی کرنا، تو اس کے متعلق الذین سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی کوشش، جن کی محنت ساری دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ وہ اس کے علم کے متعلق آتا ہے سورہ روم کے اندر کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ یعلمون، جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری جو دنیا کی زندگی ہے اس کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اور جن بندوں کا دنیا کی زندگی ہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی تک ان کی دوڑ دھوپ ہے، یہ کرنا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ پیسے کمانے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے جو ہیں، چاہے جو بھی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے جو کفار ہیں، اگر ان کی زندگی کا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کے اندر ایک اور مقام ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اسی کو سمجھا۔ ترجیح یہ ہوتا ہے عملی طور پہ کہ اب بندے کو یہ یقین ہو کہ اس کے اندر میری کامیابی ہے، اس کے اندر ناکامی ہے۔ اب ایک بندے کو یقین ہے کہ میں نے دنیا ہی کے اندر جو کچھ حاصل کرنا ہے یہی ہے، آخرت کے اندر جس کو آخرت کا یقین ہوگا آخرت کی بھی تیاری کرے گا، جس کو صرف دنیا تک ہے کہ میں نے دنیا تک رہنا تو صرف دنیا کی تیاری کرے گا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے دوسرے مقام پہ بھی کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یحسبون، وہ گمان کرتے رہے، حساب لگاتے رہے، انہم یحسنون، کہ وہ اچھے کام کا صنع کام کر رہے ہیں، یحسن اچھے، وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سمجھتے رہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھائی دنیا اچھی ہوگی سب کچھ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلے 2-3 مقامات پہ گزر بھی چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات خوش
خوش ہے. اللہ نے اگر سارا دنیا کے اندر اسباب دی ہوئی ہیں تو خوش ہے. اس کا یہ پیمانہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے مال و اسباب زیادہ دے رکھے. اگر اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ تو بندہ کامیاب ہے، بھلے مال ہے یا نہیں. اگر مال بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے تو اور اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کے سے دوری اختیار بندہ کر رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ کے ساتھ کوئی اس کی معرفت الہی نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. تو لہذا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور وہ جو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑا اور یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے، فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین کفروا جن نے کفر کیا ہے بآیات آیات کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا ہی میری سب کچھ ہے. جیسے کہ پیچھے ایک واقعہ گزرا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اسی صورت کے اندر دو اشخاص کا واقعہ، ایک نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، ایک نے آخرت کو. ایک نے دنیا کے اوپر سارا کچھ لوٹایا، ایک نے آخرت کے لیے بچا کے رکھا. وہ آیا، رات کو طوفان آیا اور اس کے سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا. صبح جب اس نے دیکھا ایک چٹیل میدان تھا، اس وقت وہ ہاتھ اپنے ملتا رہ گیا کہ ہو یہ کیا کیا، قیامت والے دن دکھلاوے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ اور اس کے ساتھ ملاقات کا. میں نے اگر کسی کے ساتھ ملاقات کرنی تو اس کے لیے تیاری کروں گا، تیاری کر کے جاؤں گا. اگر کسی بڑے کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے اس حساب سے تیار ہو کے جاؤں گا، جہاں جس بندے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے. تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اس کی تیاری کریں گے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے. تو بہرحال دو چیزیں فرمائی جا رہی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم، بڑی خطرناک بات ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالهم، ان کے اعمال. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا بدلے کے اندر. جب ایسے اعمال کریں گے تو کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم، یعنی ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. فلا نقیم، ہم کوئی بدلہ نہیں دیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. لہم، ان کے لیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، وزنا، یعنی ان اعمال کا جو دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر انہیں مل جائے گا. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تو نے علم دیا تھا، تیرے اس کو میں نے پہلے، اللہ نے فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیرے تذکرہ کریں، شہرت کے لیے، وہ ہو گئی دنیا کے اندر، تجھے مل گئی جس کے لیے کیا تھا. فرشتوں گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم میں پھینک دو. مالدار آئے گا، اس کے متعلق ایک مجاہد آئے گا، اس کے متعلق اللہ سوال کریں گے. ایسے وہ کہے گا اللہ تیری دین کے لیے سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، ایسے گھسیٹ کے جہنم کے اندر لے جاؤ. تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال بھی ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جنہوں نے دکھلاوے کے لیے کیا، دنیا کے لیے کیا اس کے متعلق. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کی جزا ذالک جزاؤہم، یعنی ان کا بدلہ جہنم، جہنم ہے. جہنم کس وجہ سے؟ بما کفروا، جو انہوں نے انکار کیا ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق کیا. ہزوا، انہوں نے مذاق سمجھا. مذاق ہوتا ہے کہ اس کی بات کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کو ترجیح نہ دینا، اس کو اہمیت نہ دینا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں، اللہ کی آیات کو دے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو دے رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کو دے رہے ہیں، یا اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے من کو دے رہے ہیں. تو خود ہمیں خیال کرنا ہوگا. تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. ان لوگوں کی جن کی بات آ رہی ہے، ایک گروہ جس کا تذکرہ ہوا، پھر کہا کہ رکوع کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک جن نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، حقیقت دنیا کو سمجھ رکھا ہے، اس کے متعلق ان کا تذکرہ، اور یہ اس پہلے گروہ کا تذکرہ. آگے دوسرے گروہ کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالح کیے، اللہ فرما رہے ہیں کانت لہم، ہے ان لوگوں کے لیے جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کی مہمانی ہے، جنت کے بالا خانوں کی مہمانی ہے. اب اس کے متعلق آتا ہے کہ جیسے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں جنت کے اندر، اوپر والے درجے والا نیچے والوں کو ایسے دیکھا، اتنی مسافت کے اوپر ہے، یعنی درجے اتنے ہوں گے، درجہ بدرجہ کے ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے
گے جیسے تاروں کو دیکھ رہے ہیں ایسے اوپر والے نظر آئیں گے، نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اس طرح وہ دور نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہوگی، تو ان کے متعلق کہ جو ایمان اور اعمال صالح والے ہوں گے، ایمان کسے کہا جاتا ہے کہ جیسے مجھے یقین ہے کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا آگ ہاتھ کو جلا دے گی، اس سے کئی گنا زیادہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیابی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر یہ ہے، اس کے اوپر عمل ہے، تو پھر ایمان ہے۔ عامل الصالحات آ گیا، اعمال آ گیا، تو یہ دونوں چیزیں پھر اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ تم کائنات کے بہترین لوگ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ اور دوسرے جو کافر ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، وہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور آج ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے، اس مال کی وجہ سے ہم نے ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اعلیٰ ہے، لیکن معیار اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کامیابی کا یا اس کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہے، اور وہ لوگ بہتر ہیں۔ تو بہرحال یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت الفردوس، ان جنت کے بالا خانوں کے اندر مہمانی تیار کر رکھی ہوگی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے۔ جوانی آئی، بڑھاپا آ گیا، پھول کی خوشبو ہے 2 دن 3 دن پھر مرجھا گیا، ہر چیز کو زوال ہے، خوشی عارضی، دکھ عارضی یہاں کا، لیکن جنت کی ہر ایک چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ تلاش کریں گے عنہا، اس سے حولا، تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے، وہاں بدلیں گے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کا وہاں من خوش ہوگا، دنیا کے اندر اگر کوئی عیش و عشرت کے اندر رہ رہا ہے، اچھی جگہ کے اندر رہ رہا ہے، جیسے اب اچھے مقامات ہیں وہاں پہ طوفان زلزلے آتے ہیں، کشمیر کو دیکھ لیں یا باقی سوئٹزرلینڈ ہے، جو بھی اچھے اچھے ممالک ہیں، اچھے اچھے خطے ہیں، وہاں والے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک چیز اچھی سے اچھی ہم روز کھا رہے ہیں، تنگ آ جائیں گے، لیکن جنت کے اندر جو بندہ جائے گا جنت کی نعمتوں سے تنگ نہیں آئے گا۔ وہاں یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میں جانا چاہتا ہوں، کہے گا ادھر ہی رہوں گا یا اللہ، اس سے مجھے نہ نکال دو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لا یبغون، وہ نہیں تلاش کریں گے انہا، اس سے حولا، ذرا بھی یعنی وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانے کی وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ قل لو کان البحر، اب اللہ کی صفت، اللہ اپنی صفت بیان کر رہے ہیں۔ قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر یہ سمندر مدادا سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، قبل ان تنفد، اس سے پہلے کہ کلمات ربی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اسی جیسا اگر اور بھی جو ہے وہ ہم کیوں نہ جو ہے ایک سمندر لیں اس کو سیاہی بنا دیں تو یہ ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس سے پہلے کہ سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ چاہیے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں، یعنی ایسا اور لیں۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لیا جائے، اقلام، والبحر یمدہ، اور ان سمندروں کو جو ہے کیا کیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو بھی اگر اس کے بعد پھر من بعد 7 اور سمندر بنا دیے جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی بڑائی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اللہ نے ہمیں اپنا قرب، اپنا جو ہے معرفت نصیب فرمائی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اپنا بنایا جو سب کچھ اللہ ہی کی ذات کا ہے۔ دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل انما، یہاں اللہ نے اپنے متعلق بیان فرمایا، آگے اللہ جل شان فرما رہے ہیں قل، اے میرا محبوب آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا، تو میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، بحیثیت جنس۔ باقی مقام و مرتبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سرکار دو جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل کسی عمل کے اندر کوئی نہیں ہے۔
اللہ نے آپ وجہ کائنات ہیں، جس مقام کے اوپر اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اگر ایک ترازو ہو، اس کے دو پلڑے ہوں، اس کے اندر ایک مرتبے کے اندر آپ علیہ السلام کو رکھا جائے تو دوسرا پلڑا قیامت تک خالی رہے گا، تلنے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کا ثانی، اللہ نے آپ کا مثل اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا، تو آپ جو ہے کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہیں۔ تو یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے بحیثیت جنس فرمایا جا رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے یا وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا، الہکم تم سب کا الہ، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اس کے ساتھ یعنی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کو جا ملنے کی امید ہو، اب اسے جو بات پہلے کی نا کہ ہمیں امید ہوتی ہے ہم جاتے ہیں اس کے حساب سے تیار ہو کے، اللہ کہہ رہے ہیں جو امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اسے چاہیے جو امید رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ اچھے اعمال کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، ایسے اعمال کرے کہ جو اس کو پسند آتے ہیں، اور پھر فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، وَلَا يُشْرِكْ، اور اس کے ساتھ کوئی ساجی نہ بنائے، اس کا کوئی پارٹنر نہ بنائے، بے عبادت اس کی عبادت کے اندر ربی اپنے رب کی احدا جو اکیلا ہے، تو اب اللہ کی ذات اکیلی، لیس کمثلہ شیء قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اگر اس کے ساتھ کہیں بھی کوئی ساجی، اس کا کوئی پارٹنر بنایا جائے، کوئی شریک بنایا جائے، فرمایا کہ ایمان والا اچھے اعمال کرتا ہے اور اس چیز سے بچتا ہے، تو شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شرک یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دکان پال رہی ہے، یہ ہمیں سروس پال رہی ہے، اس کو اللہ سے اگر بڑا لے جائیں گے تو یہ شرک بن جائے گا، تو لہذا ان ہر چیزوں سے بچ کے صرف اللہ کی ذات کو آگے رکھ کے اور اللہ کی منشا کو سامنے رکھ کے اور اللہ کے محبوب کے طریقے کے اوپر چلتے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ جو مقام جس کا اللہ نے یہ دوسری حصے میں وعدہ کیا ہے کہ تم کائنات کے بہترین لوگ ہو، تمہارے لیے میں نے جنت الفردوس مہمانی تیار کر رکھی ہے، اللہ کی ذات ہمیں بھی نصیب فرمائے گی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات ہمیں اسی دوسرے گروہ کے اندر شامل فرمائے، اور یہی مہمانی اللہ کی ذات ہمیں جب اس دنیا سے ہم جائیں تو یہی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے، یا اللہ آج کے درس کے اندر جو دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ پہلے گروہ سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے، یا اللہ اس سے ہمیں دور رہنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ دوسرے گروہ کا جو تذکرہ ہوا ہے یا اللہ جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں یا اللہ ہمیں اس گروہ کے اندر شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال و افعال سر انجام دینے کی توفیق سے نواز دے، یا اللہ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے، یا الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں خصوصاً ہم سب کے عزیز و اقارب آباء و اجداد متعلقین محسنین، یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغیچے بنا دے، یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو جو ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، حاضرین مجلس میں، اور خصوصاً جن جن مریضوں کے لیے لوگوں نے کہا ہے یا ان مریضوں نے خود کہا ہے، یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام بیماروں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا الہ العالمین ہر قسم کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے، یا اللہ پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔